قمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ پر گفتگو کرنے کا مقصد ان تین چیزوں میں کہ سب سے پہلی چیز کہ اسلام نے غلاموں کو عزت کتنی دی ہے، دوسری چیز مولا کریم عذاب عشق کبھی کبھی غلاموں کو بھی عطا فرما دیتا ہے، اور تیسری چیز کہ کوئی لوگ غریبی کا بہانہ بنا دیتے ہیں کہ یار ہم تو غریب ہیں، ہم دین کی کیا خدمت کریں گے، غریبی کا بہانہ کہ ہم غریب ہیں جی، ہم کیا دین کی خدمت کریں گے، ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتاتی ہے غربت کتنی کیوں نہ ہو، جب غریب خدمت کرتا ہے تو مولا کریم فاروق اعظم کا بھی بادشاہ اس کو بنا دیتا ہے۔ عرب کے اندر سب سے کمزور برادری حبشیوں کی تھی، برادری کے اندر چار باتیں پائی جاتی تھی، غریب بھی یہی برادری تھی، مالی طور پر کمزور بھی یہی برادری تھی، اور سب سے چھوٹی برادری بھی یہی تھی، اور خوبصورت بھی نہیں تھی یہ برادری۔ حال یہ تھا کہ حضرت عمر جیسا آدمی بھی دروازے پر اٹھ کے کھڑا ہو جائے، لوگ پوچھیں کہ یہ کیا ہے، جواب آتا تھا عام آدمی نہیں بلکہ مسلمانوں کے سردار کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ چوں بگویا مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو دل کانپ جاتا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے، پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے، پر اساں بھریا اس دا جھلیے جس دا توڑ چڑھے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے باپ کا نام رباح تھا، چھوٹے تھے، باپ وفات پا گئے، یتیمی میں پرورش پائی، دو بہنیں تھیں، ایک بھائی تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حضرت بلال کا کوئی اور بھائی نہیں تھا، گھر میں دو بہنیں تھیں، ایک حضرت بلال تھے اور چوتھی آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ والد صاحب تو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے آپ کے، یہ خاندان پورے کا پورا بکتا بکاتا مکہ میں پہنچا، اور مکہ کے اندر سب سے پہلے جو خریدنے والا انسان تھا وہ تھا عبداللہ بن جدان۔ یہ ایک کافر تھا کہ جس نے سب سے پہلے اس خاندان کو خریدا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح جب کبھی راستے سے گزرتے نا مکہ کے اندر تو کہا کرتے تھے بلال کب تک غلامی میں زندگی گزارے گا، آجا ہمارے نبی کے در پہ کلمہ پڑھ لے اور سردار بن جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب بھی ساتھ سے گزرتے تو کہتے تھے کہ رب کو مان لو، دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ، کیونکہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت خانہ میں گئے تو مٹی کی مٹھی بھری، جتنے بت تھے سارے اٹھا کر سب کے منہ پر مار ڈالے، اور لوگوں سے کہا لوگوں دیکھو جو اپنا منہ صاف نہیں کر سکتے یہ تمہیں کیا دیں گے۔ جب پتہ چلا نا عبداللہ بن جدان کو، وہ جو کافر تھا جو خرید کر لایا تھا حضرت بلال کو، سب سے پہلے لوگوں نے بتایا کہ یہ بلال تو مسلمان لگ گئے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے یہ باتیں ان کے اندر دیکھی ہیں۔ تو اس نے فوراً ہی مفت میں ہی امیہ بن خلف کو دے دیا، کہا کہ میں تم سے پیسہ نہیں لیتا، یہ غلام تم سے ویسے تمہیں دیتا ہوں، اپنے پاس رکھو۔
امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھا، اور یہ غلام اب امیہ بن خلف کے پاس آیا، اور امیہ بن خلف ان سے کام کرواتا، اور کسی نے بتایا امیہ بن خلف کو کہ یہ غلام عبداللہ بن جدان کے پاس پہلے تھا، لیکن لگتا اسے ہے کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ امیہ بن خلف نے سختی کرنی تھوڑی تھوڑی شروع کی کہ زہر نہ ہوا تھا اسلام حضرت بلال کا۔ انہی موقع کے درمیان ایک واقعہ رونما ہوا۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سردار اکٹھے ہو کر نا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے ہیں مکہ کے چوراہے کے اندر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اوپر کیے ہوئے دیوار کے ساتھ، اور جتنے بھی مکہ کے کافر تھے سب اکٹھے ہو گئے اور ظلم کر رہے ہیں طرح طرح کے حضرت عمار بن یاسر پر۔ اور پھر انہوں نے کہا امیہ بن خلف تو ایسا کر اپنے غلام سے کہے کہ اس کو مار۔ اب حضرت بلال کو پتہ تھا کہ عمار بن یاسر کلمہ پڑھ چکا ہے، سب چیز زہر ہو چکی ہے، اس لیے کافر ان کو مار رہے ہیں۔ اسے کہا کہ تم درہ اٹھاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے درہ اٹھایا اور قریب گئے تو حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے کہ تو ایسا کر، میرا تو اسلام زہر ہو چکا ہے، مجھے تو تکلیفیں دے رہے ہیں، یا تم اپنا اسلام زہر نہ کرنا، اسلام رخصت کی اجازت دیتا ہے، تم چھپ کر رہنا، بس ان کے سامنے تو مجھے مار دے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ درہ اٹھایا اور دیکھا مکہ کے کافروں کو، ابو جہل کی طرف دیکھا، ابو لہب کی طرف دیکھا، امیہ بن خلف کی طرف دیکھا، سب کی طرف دیکھتے گئے۔ جب سب کی طرف ایک نظر کی نا، درہ اٹھایا ہوا تھا، اور عمار بن یاسر سے کہا کہ یار اگر تو اسلام ظاہر کر کے مار کھا سکتا ہے تو بلال تو نہیں کھا سکتا، میں نہیں ماروں گا تجھے، آج میں بھی جناب علی تیرے ساتھ اسی میدان میں آ جاتا ہوں۔ حضرت بلال نے جیسے درہ اٹھایا ہوا تھا دور پھینکا اور دیکھتے رہ گئے وہ سرداران مکہ حضرت بلال کے منہ کی طرف، اور حضرت بلال نے کہا کہ یاد رکھیے گا یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اپنے ہاتھ سے اس کو درے ماروں گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اونچی آواز سے آپ نے کلمہ پڑھا، اور امیہ بن خلف کہنے لگا کہ بلال تو کیا کرنے لگا ہے، جذبات میں آ کر تو یہ الفاظ بول دیا، تجھے پتہ نہیں تو کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت بلال کہنے لگے کہ ہاں مجھے پتہ ہے، تمہارے گا مجھے، بس اتنا کچھ کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے بس، اور پھر اس پر ثابت قدم رہ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، مولا کریم پھر فرشتے ان کی مدد کے لیے بھیجتا ہے، فرشتے نازل فرماتے ہیں ان کی مدد کے لیے، جو رب لوگ ثابت قدم رہ جاتے ہیں دین پر۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اونچی آواز سے کہ لوگوں سنو، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اکیلے مار نہیں کھائیں گے، اب ان کے ساتھ میدان میں بلال بھی مار کھائے گا۔ بلال بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور بلال بھی مسلمان ہو چکا ہے، ہم دونوں اکٹھے ہی ایک میدان میں اتریں گے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ جناب علی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اب بار بار کہتا رہا امیہ بن خلف، بلال تو کیا کر رہا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں
کہ تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کا میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. عشق جو ہوتا ہے یہ اندھا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے، پھر یہ نہیں سوچتا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. مجنو تھا نا، مجنو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو مجنو جا رہا تھا، جاتے جاتے جو شخص نماز پڑھ رہا تھا اس کے آگے سے ایسے گزر گیا. اس شخص نے نماز پڑھی نا، نماز پڑھ کر مجنو کو پکڑا. تو اندھا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تو میرے آگے سے گزر رہا ہے. مجنو نے بڑا کمال جواب دیا. مجنو کہنے لگا کہ یار تو رب کے عشق میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں لیلا کے عشق میں تیرے آگے سے گزر گیا. میں لیلا کے عشق میں تیرے آگے سے گزرا، مجھے پتہ نہیں تو نماز پڑھ رہا ہے تو رب کی عشق میں نماز کیسے پڑھ رہا ہے. عشق کہتے ہیں نا کہ اندھا جو چاہتا ہے کر جاتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سزائیں شروع ہو گئی، لوہے کی سلاخیں پہنا کر سزائیں دی گئی، اب کی تپتی ریت پر لٹا کر سزائیں دی گئی. جب تکلیف بڑھ جاتی نا آپ کی، آپ احد احد پکارتے، اور جب امیہ بن خلف سزائیں دے کر تھک جاتا نا تو پھر وہ کیا کرتا، گلے کے اندر رسی ڈال کر اوباش نوجوان جو ہوتے مکے کے ان کو دیتا اور کہتا کہ اس کو گلیوں میں پھراؤ. گلیوں میں پھراتے اور لوگ کنکریاں مارتے. اور پھر حضرت بلال، یاد رکھیے گا کہ ہر کسی کو عزت پیاری ہوتی ہے لیکن دین کی خاطر اپنا سب کچھ گنوا دینا یہ عزت دار انسان کا کام ہوتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ یار مجھے تو شرم آتی ہے. کبھی کئی مرتبہ ایسا دیکھا ہے، لوگ جب کہیں دیکھیں نا کوئی معاملہ ہو، کوئی پروگرام ہو، کہیں شادی کا یا کہیں کوئی پروگرام ہو، تو جب نماز پڑھنے لگے اکٹھے ہو جائیں تو کئی آدمیوں سے میں نے سنا کہتے ہیں یار تکبیر پڑھ لے، یار مجھے شرم آتی ہے. یار شرم تو اس وقت آنی چاہیے جب انسان گالیاں دے. شرم تو اس وقت آنی چاہیے کہ جب بے حیائی کا کام کرے. شرم تو اس وقت آنی چاہیے جب فلمیں ڈرامے دیکھے. شرم تو اس وقت آنی چاہیے جب گھر کے اندر ٹی وی جلا کر انسان دیکھے. شرم تو اس وقت آنی چاہیے کہ جب انسان بے حیائی کے راستے پر چلے. یہ کیا ہوا کہ جناب یعنی تکبیر پڑھتے وقت شرم آتی، یا اذان دیتے وقت شرم آتی، یا قرآن پڑھتے وقت شرم آتی، یا دین سیکھتے وقت شرم آتی. کئی مرتبہ ایسا دیکھا ہوتا ہے جب سفید داڑھی ہوتی ہے کہا جائے کہ بابا تم بھی آ گیا کرو دین سیکھنے کے لیے، کہتے ہیں یار مجھے شرم آتی. لوگ کیا کہیں گے اس کی داڑھی سفید ہے. حضرت بلال کی کتنی عمر تھی، حضرت سعید بن عامر کی کتنی عمر تھی جب دین سیکھنے لگے، داڑیاں سفید ہو گئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق کی کتنی عمر تھی جب اصحاب صفہ میں کلاس میں بیٹھا کرتے تھے، داڑھی سفید تھی، پھر بھی حضور سے شروع سے دین سیکھ رہے. کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی اب گلی میں اوباش نوجوان گلے کے اندر رسہ ڈال کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو گھماتے ہیں گلیوں کے اندر. کئی لوگ کنکریاں مارتے ہیں اور کئی لوگ تانے مارتے ہیں. بلال بڑا کلمہ پڑھتا تھا اونچی آواز سے، کوئی لوگ تانے مارتے، بڑا حاجی بن گیا تھا، ذکر کر رہا تھا. کئی طرح طرح کے تانے مارتے رہے. اور کوئی کہتا تھا کہ کہاں ہے تیرا رب، اب تجھے بچاتا نہیں ہے. تانے مارنے لگے لوگ، لیکن مارے کھاتا ہے، گلیوں میں بازار گھومتا ہے. بار وہ کہتے ہیں نا کہ تینوں لبدیں آپ گواچے سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں بھارے ککھ گلیاں دے سانو آپ دے لوگ شیدائی مارا کھائیاں نے دین واسطے تکلیفہ جھلیاں نے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات مان لی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بلال ذکر آہستہ کر لیا کر یار. ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ذکر بالجہر، ایک ہوتا ہے ذکر بالقلب.
ذکر بالجہر زبان سے کیا جاتا ہے اونچی آواز سے، ذکر بالقلب دل سے کیا جاتا ہے۔ بلال ذکر بالقلب کر لیا کر، یہ بھی تو جائز ہے نبی کی شریعت میں۔ حضرت بلال نے بات مان لی، 2-3 دن نا ایسا ایسا ذکر کرنے لگے دل سے، تو کسی نے کچھ نہ مارا، سب خاموش رہے، مارا نہیں کسی نے۔ حضرت بلال نے کہا کہ یار اب مزہ نہیں آ رہا، یار کے نام پہ جو مارے ملتی ہیں وہ ان کا مزہ ہی ایک الگ ہوتا ہے۔ پھر اونچی آواز سے احد احد کا ذکر کرنا شروع ہو گئے، پھر جناب علی کافر مارنے لگے، تکلیفیں دینے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ ساتھ سے گزرے، کہنے لگے کہ بلال ہے، کہا تھا نا کہ آہستہ ذکر کیا کر یار، تجھے مارتے ہیں۔ حضرت بلال کہنے لگے ابوبکر اسی مار کھانے میں اور اونچی آواز سے ذکر کرنے میں مزہ ہے نا، وہ آہستہ ذکر کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ آہستہ ذکر کرتے ہیں ان کا کیوں نہیں جلتا، اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، مزید یہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، اس کے عشق میں اور مزہ بڑھ جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق چپ کر گئے، چلے گئے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سے گزرنے لگے، بلال کو مار پڑ رہی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آئے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرے بلال کو نجات عطا فرما۔ آنکھوں سے آنسو آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے کونے میں بیٹھ گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ ابو بکر صدیق آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ابو بکر کاش کہ اگر میرے پاس آج پیسہ ہوتا، کاش میرے پاس آج درہم ہوتے، میں بلال کو خرید لیتا، میرے بلال کو بڑی تکلیف دی جا رہی ہے۔ ابو بکر صدیق چپ کر کے چلے گئے اپنے گھر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت عباس نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضرت عباس سے کہا کہ تم ایسا کرو، امیہ میرا مخالف ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ امیہ میرا مخالف ہے، وہ مجھ پر نہیں بیچے گا اس غلام کو، تو جا پوچھ کے امیہ سے کہ اس غلام کو بیچنا ہے۔ حضرت عباس گئے، جا کر امیہ سے پوچھا کہ اس غلام کو بیچے گا؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا، میں نے 50 دینار کا لیا تھا، اب منافع لے کر میں اس کو بیچ ڈالوں گا، یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ آ کر حضرت عباس نے بتایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے، کہتے ہیں کہ عباس مجھے لے چلو، اسی جگہ گئے امیہ بن خلف کے پاس۔ جب امیہ بن خلف نے دیکھا نا حضرت ابوبکر صدیق کو تو مزید چڑھ گیا، کہتا ہے کہ ابوبکر تو نے خریدنا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہاں میں نے خریدنا ہے۔ اس نے کہا اگر تو نے خریدنا ہے نا تو پھر 50 دینار والی بات نہیں ہے، 2000 دینار لوں گا اور تیرے پاس جو 2 رومی غلام ہے نا وہ بھی مجھے دے گا، 2000 دینار بھی دے گا، تب میں یہ کالا غلام تجھے دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ اس نے سودا کیا، وہ 2 غلام دے دیے ابو بکر صدیق نے، رومی غلام، اور 2000 دینار بھی دیے اور حضرت بلال کو خریدا۔ حضرت عباس کہنے لگے، اس وقت کہنے لگے کہ ابو بکر تو یار بہت بڑا تاجر ہے مکہ کا، اتنا بڑا تاجر ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ تیرے جیسا آدمی کمال تجارت کرتا ہے، یار تجھے تو سودا کرنا بھی نہیں آتا۔ 50 دینار والا غلام 2000 دینار میں تو خرید کر جا رہا ہے، پھر 2 جناب رومی غلام کے ساتھ کمال نہیں کر دیا تو یار۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یار تجھے کیا پتا، تو نے تو ابھی کلمہ کی لذت ہی نہیں چکھی، تو نے تو ابھی محبت کی لذت ہی نہیں چکھی، تو نے تو عشق دیکھا ہی نہیں ہے نبی کا، پیار دیکھا ہی نہیں ہے نبی کا، کبھی ایک مطلب کلمہ پڑھ کر کرنے کی لذت چکھ کر تو دیکھ، تجھے پتہ چلے گا کہ محبت کیا ہوتی ہے، عشق کیا ہوتا ہے، جنون کیا ہوتا ہے، ایک مطلب کلمہ پڑھ کر تو دیکھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ساتھ لے کر گئے نا راستے میں، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یار ایسا کر، اس حال میں نہ جا میرے آقا کی بارگاہ میں، پہلے میرے گھر چلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر لے گئے حضرت بلال کو، وہاں جا کر نہلایا، خوشبو لگائی، نئے کپڑے پہنائے، سرما لگایا، سوار کر لے گئے حضور کی بارگاہ میں۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت بلال کو سینے سے لگایا اور پھر ایک نظر سے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ابوبکر تیرا شکریہ۔